پھر اب ان سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ قسم توڑنے والی قوم سے تم جہاد نہیں کرتے. انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کر لیا، اتنی ہمت کی کہ حضور کو اپنے گھر سے نکال دیا. اور اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. پھر فرمایا کہ ان سے جہاد کرو، ان پر آسمانی عذاب نہیں اترے گا، انہیں اللہ تمہارے ہاتھوں سے قتل کرانا چاہتا ہے اور ان کا مواخذہ اسی طرح ہوگا اور ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ان کے معاملے میں تمہاری مدد کی جائے گی. یعنی جب تم ان سے جنگ کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں مدد حاصل ہوگی. اور وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور قوم مومنین کے سینوں کو شفا نصیب ہوگی اور تمہارے دلوں سے یعنی وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کا غصہ جو ہے وہ بھی ان کو بتا دیا جائے گا کہ تمہارا غصہ جو ہے وہ کس قدر ناکارہ اور بیکار ثابت ہوا کہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. جس قوم کو تم حقیر سمجھتے تھے وہ تم پہ غالب ہے آج اور تم مغلوب ہو. پھر اگلے رکوع میں یعنی آگے چلنے کے بعد کچھ اس طرح کا ذکر آتا ہے کہ جہاد کے معاملے میں ایک صاحب نے کہا کہ میں جہاد میں جانے کے بجائے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد حرام میں رہ کر حاجیوں کو پانی پلاؤں، ان کی خدمت کروں اور باقی چیزیں جو ہیں یعنی ان کو ٹھیک رکھوں. اور دوسرے صاحب نے کہا کہ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاؤں. تو کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ حضور کے علم میں آیا تو حضور نے آیت پڑھی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو مسجد حرام میں رہ کر کے پانی پلانا ہے اور مسجد حرام کی جو دیکھ بھال ہے، تو کیا یہ اللہ پر ایمان لانے سے، آخرت پر ایمان لانے سے اور کیا جہاد کرنے سے یہ بہتر ہے؟ تو یہ اللہ کی نظر میں یہ دونوں عمل برابر نہیں ہیں. بے شک اس عمل کی افضلیت ہے، لیکن کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا جائے، اور خاص کر کے ایسی صورت میں جبکہ ایک ایک فرد کی ضرورت ہو، اس صورت میں یعنی حضور کا ساتھ چھوڑ دینا، اس کو حضور کا ساتھ چھوڑ دینا ہی سمجھا جاتا عام حالات میں، کہ جب ضرورت ہو تو حضور کا ساتھ چھوڑ کر آپ مسجد حرام کی دیکھ بھال کریں. وہاں کی دیکھ بھال تو بہت سے لوگ کر لیں گے. آپ کی ضرورت جہاد میں ہے تو وہاں جائیے. یا پھر یہ کہ کوئی اس عمل کو ترجیح نہ دینے، جہاد چھوڑنا اس وقت ان کے اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سربراہی میں یہ جہاد ہو رہا تھا. تو ایسی صورت میں ان کو اختیار استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا. پھر فرمایا گیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو لوگ ایمان لائے، جہاد کیا جان و مال کے ساتھ، تو یہ بات جو ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے. یعنی ان کو ڈانٹا نہیں گیا بلکہ انہیں سمجھایا گیا کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات ہے کہ حضور کی سربراہی میں جہاد کیا جائے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں. پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، یعنی وہ کافر رہیں اور تم ایماندار ہو تو پھر وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. اور بصورت دیگر اگر تم نے اس قانون پر عمل نہ کیا تو تم ظالم ہو. پھر وہ مشہور آیت کہ اگر تمہارے باپ، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، اور وہ مال تجارت جو تم نے کمایا، اور وہ مکانات جن میں تم رہتے ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاں سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں یعنی 10ویں رکوع میں جنگ حنین کا ذکر ہے. اور غزوہ حنین میں بھی کچھ ایسی ہی صورت تھی کہ مخالفین کی کثرت تھی، کہ فرمایا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں ان کی کثرت پر تعجب ہو رہا تھا اور تم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی،
تو ہم نے کیسی راہ تمہارے لیے نکالی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اس نے ثم انزل اللہ علی رسولہ، پھر اس نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی، نے دل کا چین نازل فرمایا، اور دل کا چین نازل فرما کر کافروں کو عذاب دیا. یہی کافروں کی جزا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد جو توبہ کرے تو اللہ کو وہ یعنی حکمت والا اور علم والا پائیں گے. یعنی اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، اللہ کو ان کی توبہ کا علم ہے. پھر مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند کیا گیا. فرمایا کہ مشرکین ناپاک ہیں، اب اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے.